بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ان کو مارنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ جب وہ رنج کی وجہ سے جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو پھر اسی میں پلٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا جلنے کا عذاب چکھو۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ہیں، اللہ یقیناً انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے ان کی آرائش کی جائے گی اور ان جنتوں میں ان کے لباس ریشم کے ہوں گے اور انہیں پاکیزہ گفتار کی طرف ہدایت دی گئی اور انہیں لائق ستائش خدا کی راہ دکھائی گئی ہے۔ جو لوگ کافر ہوئے اور راہ خدا میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں اور اس مسجد الحرام کی راہ میں بھی جسے ہم نے لوگوں کے لیے بنایا ہے اور جس میں مقامی لوگ اور باہر سے آنے والے سب برابر ہیں، اور جو اس میں زیادتی کے ساتھ کجروی کا ارادہ کرے اسے ہم ایک دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کو مستقر بنایا اور آگاہ کیا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو اور لوگوں میں حج کے لیے اعلان کرو۔ یہ لوگ آپ کے پاس دور دراز راستوں سے پیدل چل کر اور کمزور اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں تاکہ وہ ان فوائد کا مشاہدہ کریں جو انہیں حاصل ہیں، اور خاص دنوں میں اللہ کا نام لو ان جانوروں پر جو اللہ نے انہیں عنایت کیے ہیں، بس ان سے تم لوگ خود بھی کھاؤ اور مفلوق الحال ضرورت مندوں کو بھی کھلاؤ۔ پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اللہ کے قدیم گھر کا طواف کریں۔ بات یہ ہے کہ جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کی عظمت کا پاس کرے تو اس کے رب کے نزدیک اس میں اس کی بہتری ہے، اور تم لوگوں کے لیے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جن کے بارے میں تمہیں بتایا جائے گا، بس تم لوگ بتوں کی پلیدی سے اجتناب کرو اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو۔ صرف ایک اللہ کی طرف یکسو ہو کر کسی کو اس کا شریک بنائے بغیر، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے تو وہ ایسا ہے گویا آسمان سے گر گیا، پھر یا تو اسے پرندے اچک لیں یا اسے ہوا اڑا کر کسی دور جگہ پھینک دیں۔ بات یہ ہے کہ جو شاعر اللہ کا احترام کرتا ہے تو یہ دلوں کا تقویٰ ہے۔ اس قربانی کے جانور سے ایک معین مدت تک فائدہ اٹھانا تمہارے لیے جائز ہے، پھر اس کا ذبح ہونے کا مقام قدیم خانہ کعبہ کے پاس ہے، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک دستور مقرر کیا ہے تاکہ وہ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں عطا کیے ہیں۔ بس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، بس اسی کے آگے سر تسلیم خم کرو، اور اے رسول عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے جن کا یہ حال ہے کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپنے لگتے ہیں اور وہ مصیبت پر صبر کرنے والے ہوتے ہیں اور نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور قربانی کے اونٹ جنہیں ہم نے تم لوگوں کے لیے شاعر اللہ میں سے قرار دیا ہے اس میں سے تمہارے لیے بھلائی ہے، بس اسے کھڑا کر کے اس پر اللہ کا نام لو، پھر جب یہ پہلو پر گر پڑے تو اس میں سے خود بھی کھاؤ اور سوال کرنے والے اور سوال نہ کرنے والے فقیر کو کھلاؤ۔ یوں ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ نہ اس کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے اور نہ اس کا خون، بلکہ اس تک تمہاری تقویٰ پہنچتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے انہیں تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ اللہ کی عطا کردہ ہدایت پر تم اس کی بڑائی کا اظہار کرو، اور اے رسول آپ نیکی کرنے والوں کو بشارت دیں۔ اللہ ایمان والوں کا یقیناً دفاع کرتا ہے، اور اللہ کسی قسم کے خیانت کار ناشکرے کو یقیناً پسند نہیں کرتا۔ جن لوگوں پر جنگ مسلط کی جائے انہیں جنگ کی اجازت دی گئی ہے کیونکہ وہ مظلوم واقع ہوئے، اور اللہ ان کی مدد کرنے پر یقیناً قدرت رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے ہیں محض اس جرم میں کہ وہ یہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے روکے نہ رکھتا تو راہبوں کی کوٹریوں اور گرجوں اور عبادت گاہوں اور مساجد کو جن میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے منہدم کر دیا جاتا، اور اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے گا جو اس کی مدد کرے گا۔ اللہ یقیناً بڑا طاقتور اور بڑا غالب آنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں تو وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے اور نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے، اور تمام امور کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو ان سے پہلے بھی تکذیب کی قوم نوح نے اور قوم عاد نے اور سمود نے اور قوم ابراہیم اور قوم لوط نے اور مدین والوں نے بھی اور موسیٰ کی بھی تکذیب کی گئی ہے۔ بس میں نے کفار کو پہلے مہلت دی، پھر میں نے انہیں گرفت میں لے لیا، پھر دیکھ لو میرا عذاب کیسا سخت ہے۔ پھر کتنی ہی بستیاں ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے تباہ کی اور وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، اور کتنے کنویں اور اونچے قصر بیکار پڑے ہیں۔